ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ یقین جانیے بہت بڑی نعمت ہے یہ اسلام، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، والدین کی شکل میں ہوں، اولاد کی صورت میں ہوں، صحت کی صورت میں ہوں، مال کی صورت میں ہوں، کسی بھی صورت میں جو نعمتیں ہیں وہ ساری چھوٹی نعمتیں ہیں، اور ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت اسلام اور توحید کی نعمت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر محنت اور کوشش کے عطا فرمائی۔ اس توحید اور اسلام کی استقامت اور اس کے قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی اور رسول مانتے ہیں۔ یہ بات ہماری زبان اقرار کرتی ہے، لیکن اس میں بسا اوقات شیطان داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ داؤ کیا ہے؟ وہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے سامنے موبائل کی اسکرین میں اس طرح کے سوالات پیدا کرتا ہے اور اس طرح کے اشکالات اور ایسی سوچ پیدا کرتا ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی جو بات ہے نا، یہ عقل میں نہیں آتی، یہ بات ٹھیک نہیں لگتی، چونکہ سائنس اس کو نہیں مان رہی، چونکہ ذہن اسے تسلیم نہیں کر رہا، لگتا ہے کہ یہ کسی کی غلطی ہے جو پیغمبر کی طرف منسوب کر دی گئی۔ ایسی باتیں یا اس طرح کے سوالات ذہن میں ڈال کر انسان کے ایمان کو کمزور کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور ایمان مضبوط کیا ہے؟ جب بھی آپ کو کوئی بات کھٹکے یا کسی چیز کے بارے میں شک ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں، سوال کریں، اس کی پرسو کریں، کیا یہ واقعتاً ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا قول ہے یا نہیں، آپ کا ارشاد عالی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا فرمان ہے اور یقینی ہے، برحق ہے، پھر اس کے بعد اپنی ساری لوجیکلیں، اپنی ساری عقلیں، سارے فلسفے اور ساری ٹیکنالوجیاں اور سائنسیں ایک طرف رکھ کے ایمان مضبوط کیجئے گا کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیا میں اسے مانتا ہوں، چاہے میری عقل میں آئے نہ آئے، میری عقل ناقص ہو سکتی ہے، حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے جب مشرکین سے پہلا خطاب کیا، پہلا خطاب دعوت عام، پہلے آپ آہستہ آہستہ اندر دعوت دیتے رہے اور کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن آپ نے مجمع عام میں خطاب نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلا مجمع عام میں جو آپ نے خطاب کیا وہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کیا، اور آپ نے سیدھا ہی خطاب نہیں کیا، پہلے ایک سوال تھا، سوال جو پچھلے جمعے بھی دہرایا گیا کہ آپ نے مشرکین مکہ سے ایک سوال کیا، کہا بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ زندگی میں سچ بولا کہ نہیں بولا؟ ان سب نے کہا سچ بولا، جب بھی آپ کی زبان سے نکلا سچ نکلا۔
آپ نے کہا اگر میری پچھلی ساری زندگی کے تم گواہ ہو کہ میں سچا ہوں تو میں ایک سچی بات اور کہنے لگا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ بات بھی مانو۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا قانون ہے، ہر عدالت گواہی کے اوپر یقین کرتی ہے، سچے گواہوں مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم اپنا سلسلہ نسب کہ ہم اس خاندان کے ہیں، یہ میرے چچا، یہ میرے تایا، یہ میرے والد، یہ میرے بھائی، ہم نے خود تو نہیں دیکھا کسی کو، لیکن ہم لوگ اپنے والدین یا افراد کی بات پر یقین کرتے ہیں اور ہم ان کو اپنا والد بھی مانتے ہیں، چچا بھی مانتے ہیں، تایا بھی مانتے ہیں اور اپنے والدہ بھی مانتے، سب کچھ مانتے ہیں، یعنی سچی گواہی کو قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے سچے ہونے کا سب سے پہلا بنیادی نقطہ، میں سچا ہوں کہ نہیں، انہوں نے کہا سچے ہیں، فرمایا پھر ایک اور سچ سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر انہیں مان لو گے جنت تمہارا مقدر بنے گی، نہیں مانو گے تو جہنم تمہاری سزا بنے گی۔ اب یہ جنت کسی نے دیکھی نہیں، جہنم کسی انسان نے دیکھی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور سارے صحابہ نے ان پر کیا کیا؟ یقین کیا۔ اب عقل میں تو بات نہیں آتی، صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور آپ کی بات تب مانیں گے جب عقل میں آئے گی، جب سائنس مانے گی، جب ارسطو کا فلسفہ مانے گا، جب دنیا کہے گی، نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کو سچا مانا اور سچا مان کے نبی مانا، اور نبوت کے بعد پھر جو کچھ آپ نے کہہ دیا سو مانتے گئے، پھر کبھی آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ اور آج ہمیں بھی یہ ایمان چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی، عقل، فلسفہ، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو آج ہماری عقل میں نہیں آ رہی کل آ سکتی ہیں، اور جو اس وقت نہیں آئی تھی آج آ گئی ہیں۔ یہ ہماری عقلیں، ہماری ٹیکنالوجیاں چھوٹی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اس طرح کا ایمان لے آئے جس طرح کا ایمان صحابہ لے کر آئے۔ اب صحابہ معیار ایمان ہے، پیمانہ ایمان ہے، صحابہ کو کسوٹی بنا دیا اور صحابہ کو لوگوں کے لیے مثال بنا دیا۔ قرآن پہلا پارہ آخری صفحہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اس جیسا ایمان لے کر آئیں جیسا اے صحابہ تم لے کر آئے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان کیا تھا، وہ اپنے دلوں میں راسخ کریں۔ معروف بات ہے، کئی مرتبہ آپ نے سن رکھی ہے، لیکن میرا استدلال اور نقطہ سمجھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی آ جاتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نمی تازی، کوئی اور بات؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، میں رات کو سویا ہوا، جبریل علیہ السلام آئے اور چھت پھاڑ کے مجھے اٹھا کر لے گئے۔ اب چھت ٹوٹے بندہ نیچے لیٹا ہو تو وہ تو زخمی ہوگا، عام طور پر چھت پھاڑی جائے بندہ نیچے ہو زخمی ہوگا، فرمایا کچھ نہیں ہوا، چھت پھاڑی گئی، جبریل آئے، مجھے اٹھایا گیا لے جائے، اور لے جا کر مجھے حتیم میں لٹا دیا، میرے سینے کو چاک کیا، دل کو باہر نکالا، سونے کے تھال میں رکھا، زمزم سے دھونے لگے، دل باہر تھا، میں بیدار تھا، میں دیکھ رہا تھا، مجھے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ اب بات عقل میں نہیں آتی ہے۔ اور انہوں نے پھر دل اندر رکھا، ہاتھ پھیرا تو صحیح ہو گیا۔ یہ آج دنیا کی ٹیکنالوجی اور یہ طب اور میڈیکل انتہا درجے تک پہنچ گئی، لیکن کسی کا بائی پاس کر کے دیکھو ذرا، کیا اسی وقت وہ دوڑ لگا سکتا ہے؟
دل باہر نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور تھال میں رکھا، میں دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے اندر رکھا، ہاتھ پہ راسی دیا اور فوراً ایک سواری لائی گئی، براق، گدھے سے بڑی خنجر سے چھوٹی، برق کا معنی بجلی، وہاں تیز اس کا پاؤں جائے جہاں میری نگاہ جائے، اس کی رفتار وہ ہے جو بجلی کی رفتار ہے، مجھے اس پہ بٹھا کے اور یہاں سے فزیکلی طور پر، خواب نہیں سچی، مجھے جسم سمیت یہاں سے اٹھا کر مجھے دوڑاتے اور اڑاتے ہوئے لے گئے، اور کہاں پہنچے؟ بیت المقدس میں۔ 40 دن کا فاصلہ ہے، اگر آپ سواری پر جایا جاتا اس وقت اونٹ پر 40 دن لگتے تھے، تو میں وہاں گیا تو سارے انبیاء وہاں جمع تھے۔ اب یہ بات بھی اگر میں سارے نبی اپنی قبروں سے یا آسمانوں سے کیسے آ گئے، اور میں سب کا امام بن گیا، اور پھر مجھے پہلے آسمان پہ چڑھایا گیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور ساتوں آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، اوپر ایک بیری ہے، اوپر ایک بیری ہے، سدرۃ المنتہا بیری ہے۔ عقل کیسے مانے کہ اوپر بیری ہے؟ اور اس بیری کے پیچھے جبریل پیچھے رہ گئے، اور میں آگے چلا گیا اکیلا، اور آگے میری رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، 70,000 نور کے پردے، اور میں نے رب سے کلام کیا، میری بات رب سن رہے ہیں، رب تعالیٰ کی بات میں سن رہا ہوں، اور مجھ سے باتیں ہوئیں، اور پھر میں نے جنت دیکھی، اور پھر میں نے جہنم دیکھی، اور پھر میں واپس آ گیا، اور پھر میں زمین پر پہنچ گیا، 7 آسمانوں کا فاصلہ طے کر کے، اور یہ سارا کچھ ہو گیا، اور ابھی رات ختم نہیں ہوئی۔ اب لاؤ دنیا کی کوئی سائنس، لاؤ دنیا کی کوئی عقل، لاؤ دنیا کا کوئی فلسفہ، لاؤ دنیا کی کوئی چیز جو کہے یہ سچ ہے، کس پیمانے سے تم اس کو سچا ثابت کرو گے؟ اب وہ مشرکین اور کافر، مشرک اور کافر، مشرک اور کافر کہنے لگے آج بات بن گئی، کیونکہ یہ بات تو کوئی عقلی طور پہ مانے گا ہی نہیں، اور جب عقل نہیں مانے گی تو مسلمان انکار کر دیں گے اور ہم سچے ہو جائیں گے۔ اب غور کریں، اگر آپ کو کوئی آدمی صبح اگر کہے یار ایک بات سناؤں، رات کو میری اچانک جاگ کھلی، آنکھ کھلی، نیند نہیں آ رہی تھی، آنکھ کھلی، تو میں گھر سے نکلا اور پیدل چلتا ہوا کراچی پہنچ گیا، وہاں سمندر پہ گیا، وہاں میں نے مچھلی کھائی اور میں واپس آ گیا، رات ختم نہیں ہوئی، تو آپ زوردار کہہ لگا کہیں گے لگتا ہے تو ابھی بھی نیند میں ہے، آپ اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ تو 40 دن کا سفر نہیں ہے بھائی، لیکن مشرکین نے حضور کے اس واقعے کو عقل پہ دیکھا اور بھاگے بھاگے چلے گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ذرا ایک بات تو بتا، کوئی بندہ کہے میں رات کو مکے سے نکلا اور میں بیت المقدس فلسطین شام پہنچ گیا اور میں وہاں سے ہو کر واپس بھی آ گیا، 80 دن کا سفر، 40 جانے 40 آنے کے، کیا ایسے شخص کی بات ماننی چاہیے؟ فرمایا یہ تو جھوٹ بول رہے۔ اب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے بس گل بن گئی، جب ابو بکر پیچھے تو سارے پیچھے رضی اللہ عنہ، کہنے لگے اچھا اس سے اور بات بتا، کوئی بندہ بغیر کسی ذریعے سے زندہ بندہ زمین سے آسمان پہ چڑھ سکتا ہے؟ کون ہے جو کہے میں چڑھ سکتا ہوں؟ آج ٹیکنالوجی اتنی، جہاز اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی، لیکن پھر بھی آسمان پہ چڑھنے کا ابھی تک کسی کا دعویٰ، حالانکہ ہم نے اوپر اڑتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن اس دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ اوپر جہاز اڑیں گے، انسانی تصور سے بہت دور تھا۔ انہوں نے کہا کہ بندہ کہے کہ میں زندہ آسمان پہ چڑھ گیا اور واپس آ گیا، عقل مانتی؟ فرمایا نہیں۔ کہنے لگے کہ اگر وہ کہے کہ میں پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں آسمان پہ گیا اور واپس آ گیا اور رات ختم نہیں ہوئی اور میں اسی رات کے بیت المقدس چلا گیا اور واپس آ گیا، ابھی رات ختم نہیں ہوئی، عقل مانتی؟ فرمایا نہیں۔
کہنے لگے پھر ہم بھی تمہیں یہ کہتے ہیں جس پیغمبر کے پیچھے تو لگا ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو عقل نہیں مانتی، اب تو چھوڑ دے۔ کہا ارے یہ بات کس نے کہی ہے؟ کہا یہ جس کے پیچھے تو لگا ہے، جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نے کہی ہے۔ کیا اللہ کی قسم بتاؤ، کیا یہ بات میرے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہے؟ انہوں نے کہا نکلی ہے۔ کہا پکی بات، کہا پکی بات، کہا اللہ کی قسم کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر سب سے پہلے نبی کی زبان پہ یقین کرتا ہے، جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ نبی گئے اور آئے، عقل مانے نہ مانے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق کیوں صدیق بنے؟ اس وجہ سے صدیق بنے۔ ہمیں قرآن نے یہ آیات سنائی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو چاہے سو کر دکھائے، ناممکن کو ممکن کر کے دکھانا اس رب کا کام ہے۔ اس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے اٹھایا اور بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروا کے واپس لائے۔ وہ رب کر سکتا ہے۔ اور ہمیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اس جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اس جیسا ایمان تمہیں مطلوب ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے مجھے بلایا، علی جلدی آگے بات سنو۔ زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بلایا، 3 شہزادے بہادر، بڑے شہسوار اور جنگجو، بڑے طاقتور بہادر اور پہلوان 3۔ زبیر رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک پرسنل سیکٹری ہوتا ہے جو اس کا محافظ اور گارڈ ہوتا ہے۔ میرا سب سے بڑا گارڈ اور میرا سیکٹری سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو بلایا۔ علی رضی اللہ عنہ کو بلایا جو بہادر تھے، اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بلایا جو بڑے بہادر تھے۔ یہ وہی ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی بدر کے اندر، اور مقداد وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی لڑائی کے لیے مشورہ مانگا تو کہا ساتھیوں بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا حضور پریشان نہیں ہوں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ آپ اور آپ کا رب لڑو، ہم پیچھے دیکھتے ہیں جیت گئے تو آ جائیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، آپ کا اشارہ ہو، ہمارے پاس اسلحہ ہے یا نہیں ہے، طاقت ہے یا نہیں ہے، آپ کا اشارہ ہو سمندر میں کودنے کا، ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ آپ کا اشارہ ہو پہاڑوں سے ٹکرانے کا، پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے۔ آپ کا اشارہ ہو اکیلا مقداد دشمن کی ساری صفوں کو چیر کے آگے گزر جائے گا۔ آقا ہم تو آپ کے اشاروں کے منتظر ہیں، ہم دنیا کو نہیں دیکھتے، ہم آپ کی زبان اور آپ کے اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ میرے آقا اتنا مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں میرے آقا کا چہرہ ایسے لگنے لگا جیسے آج میرے آقا کے چہرے پہ سورج یا چاند چمک رہا۔ یہ تینوں بہادر تھے، بڑے سپہ سالار تھے، آپ نے تینوں کو بلایا اور کہا جلدی کرو، سواری لو، روضہ خاخ ایک سٹاپ ہے، جگہ ہے، جلدی سے سواریاں لو، وہاں پہنچو، ایک عورت ہے اس کے پاس ایک خط ہے، لے کے آ جاؤ۔ تعالی بنا خیلنا، صحابی تینوں فرماتے ہیں جلدی سے ہم گئے، اونٹ پکڑے، ہم نے گھوڑے پکڑے، خیل گھوڑے لیے، سواری لی، دوڑا دیے ہم نے، ایک دوسرے سے آگے آگے ہم جا رہے ہیں، بس دوڑتے جا رہے ہیں۔ جب ہم روضہ خاخ جگہ پر پہنچے تو ہمارے سامنے ایک عورت اونٹ پہ سوار جا رہی تھی، ہم نے اسے روک لیا، گھیر لیا، ہم نے اتار دیا سواری سے، ہم نے کہا دے دے خط۔ اس نے کہا کون سا خط؟ ہم نے کہا تیرے پاس خط ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ ہم نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، ہم نے کہا تلاشی لے لیتے، ہم نے اس کی ساری تلاشی لی، مشکیزیں دیکھے،
तोशादाम देखे, ऊंट देखा, सारा कजावा देखा, औरत की पूरी तलाशी ले ली, एक ने ली, दूसरे ने ली, तीसरे ने ली, सबने देखा, नहीं मिला। अब ईमान चेक कीजिएगा, एक ने सवारी चेक की, नहीं, दूसरे ने देखा, नहीं, तीसरे ने देखा, नहीं, हर चीज तीनों ने चेक की। आंखों को नजर ना आए, हाथ को न छुए, लेकिन कहते अल्लाह की कसम आंखें गलत हो सकती है, हाथ गलती कर सकते हैं, हमसे खता हो सकती है, नबूवत की जबान से निकले हुए कलिमात कभी गलत नहीं हो सकते। तेरे पास है और है, हमें मिले या ना मिले, हम अपने कानों से सुनाए हैं नबूवत की जबान से। अब हमें यकीन इतना है, चले सूरत पे भी उतना यकीन नहीं जितना हमें पैगंबर की बात पे यकीन है। निकाल दे वो कागज, बड़ी सख्त धमकी दी, वरना हम तुम्हें बेलिबास कर देंगे। जब उस औरत ने इनका यकीन, अज़म और तवक्कुल और एतमाद देखा, तो फिर उसने अपनी मीडिया से खुद से छोटा सा एक कागज का टुकड़ा निकाल के दे दिया। सहाबा का ईमान क्या है? आंख को नजर नहीं आ रहा, एक ने देखा नहीं आया, दूसरे ने देखा नहीं आया, तीसरे ने देखा नहीं आया। बंदा सोच ही सकता है यार सानू नजर नहीं आया, हो सकता है वो औरत अगे चली गई हो सकता है हम लेट हो गए हो सकता है फिर उम्र को गलती लग गई, कुछ नहीं। जब नबूवत से निकला, रोज़ाए खाक जगह पे तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसके पास खत होगा, लेकर आओ। फिर इससे आगे कोई चीज नहीं, अकल कुछ नहीं, बस नबूवत की बात हरफे आखिर। अब उन्होंने वो खत लिया और लेकर वापस आ गए। सही बुखारी की हदीस है। अब अगला जुमला भी जरा, अगला वाक्य भी जरा अपने ईमान को झंझोड़िएगा। अब उस खत में लिखा क्या है? ए अहले मक्का, खबरदार हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे हमले की तैयारी कर रहे हैं, अपने बचाव का सामान तैयार कर लो। हुजूर ने मक्का के ऊपर हमला करना था, मक्का फतह करना था, आपने किसी को भी नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था तैयारी करो, पता ना चले मुशरिकीन को, उनको ना पता चले हम अचानक वहां पहुंचेंगे। अब आपके इस इरादे की खबर एक सहाबी को हो गई, हातिब बिन अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला, उनको खबर हो गई अंदर की, और उन्होंने ये पर्ची लिख दी। अब ये हुजूर का राज फाश कर दिया। और आप जानते हैं जंगी हिकमत अमली में अगर कोई फौजी राज फाश कर दे तो ये बहुत बड़ी गद्दारी समझी जाती है और इसकी सजा कत्ल तक होती है। अब हुजूर ने जब ये पढ़ा तो बुला लिया हातिब को, बुलाओ हातिब को, ये क्या दिया उसको। हातिब आए तो आकर क्या कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में कोई जल्दी फैसला ना करना, बस मेरी सारी बात सुन लीजिएगा, गलती हुई है मुझसे लेकिन मेरी बात सुन लेना एक मरतबा। उमर रज़ी अल्लाह जलाली तबीयत, उमर रज़ी अल्लाह जलाली तबीयत, दानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़रिबु उनुका हाज़ल मुनाफ़िक़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़े इसकी बातों को, इजाजत दे मुझे, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उतार दूं, इसने आपकी बात आगे पहुंचाई है। महलन या उमर, रुक जा उमर, खामोश, ए उमर खामोश। हातिब क्यों किया तूने ऐसा? हुजूर मेरे बीवी बच्चे मक्का में हैं, मेरा और कोई वहां खानदान नहीं है, मैंने सोचा कि अगर मैं ये खबर मक्के वालों को दे दूंगा वो मेरे ऊपर राजी होंगे, मेरा एहसान मानेंगे और वो मेरे बीवी बच्चों की भी हिफाजत कर लेंगे, मेरे बीवी बच्चे बच जाएंगे। मैंने सिर्फ अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत की खातिर ये गलती कर बैठा हूं, मैं मुनाफिक नहीं हूं, दिलो जान से आप पे ईमान लाता हूं। आपने क्या कहा?
عمر تو اپنی جگہ پہ سچا ہوگا کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن اتعلم انہ بدری، تمہیں پتا ہے یہ میرا بدری صحابی ہے، بدری جتنا مرضی بڑا گناہ ہو جائے، اگرچہ اس کی سزا کچھ بھی ہو، لیکن یہ میرے ساتھ میدان بدر میں اترا تھا، آسمان والے رب نے پردے ہٹا کر کہا تھا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، ساری زندگی جو چاہو سو کر لو، رب نے تمہارے ہر عمل کو پہلے ہی معاف کر دیا ہوا۔ غلطی تو بڑی ہے لیکن سزا نہیں ہم دے سکتے، ہم اسے کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم اس کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ رب نے کہا ہوا ہے میں نے سارے بدریوں کو معاف کیا ہوا ہے۔ اب صحابہ کے بارے میں ایمان، غلطی ہو بھی جائے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدری ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدری ہیں، حیدر کرار بدری ہیں، طلحہ زبیر بدری ہیں، میرے آقا کے بدری صحابہ، ان کے بارے میں زبان کھولنے والا منافق ہو سکتا ہے، پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کا ایمان کیا ہے کہ حضور کی بات کو عقل پر نہیں پرکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ یہ واقعات ہمیں گواہی دیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب آپ کو ایک خواب آیا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہہ دیا کہ چلے عمرے کے لیے چلے، غالباً سن 6 ہجری میں آپ عمرے کے لیے چلے گئے، ابھی راستے میں ہیں، مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ حضور عمرے کے لیے آ رہے ہیں، 1400 صحابہ رہے گا، ان کو غصہ تھا، بدر میں ہارے، احد میں ہارے، خندق میں ان کے عزائم ناکام ہوئے، ان کو غصہ تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ یہ تو احرام پہن کر آئیں گے اور ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو ظلم کریں گے اور ان کے اوپر پہاڑ ڈھائیں گے ظلم کے۔ اب انہوں نے تیاری کر لی لڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تھوڑا سا ہٹ گئے، حدیبیہ مقام پہ ٹھہر گئے، شارِ عام سے ذرا ہٹ گئے، سیدھے راستے سے ذرا ہٹے، وہاں وہ لمبا واقعہ کہ وہ آئے، پھر وہ مذاکرات، بات چیت، وہ ساری تفصیل، وہاں ایک تحریر لکھی گئی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، مذاکرات ہو گئے، اس کے اندر بھی ایک تفصیل ہے، لیکن ایک شیخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرے عنوان سے متعلق ہے۔ وہاں ایک لکھا گیا اگر مکے سے کوئی مسلمان بھاگ کر چھپ کر مدینے چلا جائے، اسے پناہ نہیں ملے گی، اسے واپس بھیجنا پڑے گا، اور اگر کوئی مدینے کا مسلمان کسی بھی وجہ سے مکے میں دیکھا گیا تو اسے پکڑ کر قیدی اور غلام بنا لیا جائے گا، اسے مدینہ واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اب یہ بات دیکھیں ذرا، ظاہری طور پر یہ انصاف نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف سے آیا واپس تو مدینے سے آیا بھی کیا ہونا چاہیے؟ واپس۔ اور اگر مکے سے آ گیا تو مدینے والے واپس کریں تو مکے والوں کو بھی واپس کرنا چاہیے، اور اگر مدینے کا مکے گیا قیدی تو پھر مکے والا بھی ادھر رہنا چاہیے۔ اب یہ بات ظاہری طور پر عقل میں نہیں آتی، حضور ان کا آئے تو واپس کریں، ہمارا چاہے تو قیدی بنے، یہ کیا بات؟ حضور نے یہ شک طے کر لی۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھ کر کفار کی دشمنی، اسلام کی محبت کی وجہ سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ میں کیوں نہیں؟ کیا یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ میں کیوں نہیں؟ اولسنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم حق پہ نہیں اور ہمارا دشمن باطل پہ نہیں؟ میں کیوں نہیں؟ قتلانا فی الجنہ، اگر ہم ان سے لڑے اور ہماری موت آ جائے سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، میں جائیں گے، اگر ہم ان کو مار دیں کہ سیدھے
پھر آقا ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہمیں کیوں زندگی سے پیار ہے؟ اگر ان کا واپس جائے گا تو ہمارا بھی واپس آئے گا، اگر ہمارا واپس نہیں تو ان کا بھی نہیں۔ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، ہم ان سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہری طور پر عمر رضی کی بات عقلی لگتی ہے نا، لوجیکلی تو لگتی ہے نا، ذہن کو تو اچھی لگتی ہے نا، یہاں کرتے صحیح ہے، عقل میں آتی ہے، لوجک ہے، انہیں بات سمجھائیے۔ نہیں، غلط ہے یہ بات، غلط ہے یہ بات۔ سیدنا عمر رضی کی یہ بات غلط تھی۔ آپ نے آگے سے ایک جملہ بولا اور وہ جملہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اے عمر، اتعلم انی رسول اللہ، مجھے تمہیں سمجھانے کی، دلیلیں دینے کی، 10-20 فلسفے تیرے سامنے رکھنے کی اور ساری عقلیں اور لوجیکلی تیرے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک بات بتا، میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا پھر بس، تیری ساری عقلیں میرے پاؤں کے نیچے، جب میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں تو تمہیں آگے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کفار کی دشمنی میں بہت غصے میں آئے ہوئے تھے۔ وہ یہاں سے خاموش ہو گئے اور بعد میں چلے گئے تھوڑی دور ابو بکر رضی اللہ کے پاس چلے اور ان کو جا کر بھی یہی باتیں کہیں، اولسنا علی الحق وعدونا علی الباطل وقتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی النار۔ ذرا جوش ہے، جذبہ ہے، ہم سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں، ہم حق پہ نہیں ہیں، وہ باطل نہیں ہے۔ ہم اگر مریں گے، زخم لگیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے، اگر وہ مریں گے جہنم میں نہیں جائیں گے، سارا کچھ سچ ہے۔ پھر کہنے کے پھر ہم ان کی بات کیوں مان لیں؟ ابو بکر رضی اللہ کے جملے، آپ نے اس وقت کیا کہا؟ ایھا الرجل، عمر کا نام نہیں لیا، غصے میں آگے ابو بکر نام نہیں لیا کہ یا عمر، نہیں نہیں نہیں، ایھا الرجل، اوے آدمی، انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اپنی عقل سے بات کرتا ہے، وہ اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ تو اپنے ذہن سے بات کرتا ہے، وہ اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ تیری عقل غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی وحی کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو عقل سے نہیں سمجھایا، عقلی فلسفے نہیں باتیں نہیں بتائیں، بلکہ صرف ایک بات اس کے دل میں بٹھائی کہ وہ کون ہے؟ اللہ کے پاس۔ آج بھی کوئی بات تمہارے ذہن میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تب بھی ٹھیک ہے، عقل مانے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں مانے تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بعد میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں مجھے بعد میں جب میرا جوش و جذبہ کم ہوا، مجھے بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی ہوئی، میں بہت پریشان ہوا کہ میں نے کیا سوال کر دیے۔ عملت لذلک اعمالا، پھر میں ساری زندگی بڑی بڑی نیکیاں کرتا رہا، کاش میرے ان نیکیوں کی وجہ سے میری وہ غلطی اللہ معاف فرما دے۔ سوچ یہ ہے کہ مجھ سے یہ سوال کر کے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی جرت ہو گئی، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم پیغمبر کی ہر حدیث کو عقل پہ دیکھ لیں، پیغمبر کے ہر فرمان کو عقل پہ دیکھ لیں، نبی کی ہر بات کو اپنی عقل کے اوپر پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب کلمہ پڑھا ہے تو ایمان مضبوط کریں۔ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، جو کہتا ہے سو حق کہتا ہے، جو کہتا ہے سو سچ کہتا ہے۔ خندق کا موقع، خندق عقل کی، خندق کا موقع، آپ خندقیں کھود رہے ہیں، جو بڑا پتھر آ جاتا صحابہ سے نہ ٹوٹتا تو وہ حضور کو کہتے حضور اب آپ بھی تھوڑی سی ضرب لگائیں، یہاں تو جو
بڑا ہے وہ تو صرف آرڈر چلانے والا ہے، لیکن میرے آقا ہیں جب کام کسی سے نہیں ہوتا وہ کام کون کرتے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پتھر آ گیا حضور، وہ ٹوٹ نہیں رہا، آپ آئے، آپ نے پہلی ضرب لگائی، چنگاری نکلی، آپ نے فرمایا روم فتح ہو جائے گا۔ دوسری ضرب لگائی، چنگاری نکلی، فرمایا ایران بھی فتح ہو جائے گا۔ تیسری ضرب لگائی، ٹوٹ گیا، آپ نے فرمایا یمن بھی فتح ہو جائے گا۔ اب غور کریں بات بات، خندق میں حالت کیا ہے؟ خندق کیوں کھودی گئی؟ کیونکہ مشرکین کا بڑا لشکر آ رہا ہے جس سے مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو خندق کھود کے بچنا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی موقع پہ آپ فرما رہے ہیں اس وقت کی سپر پاور طاقت ایک وقت آئے گا کہ تباہ ہو جائے گی، مسلمان کامیاب ہو جائیں گے۔ عقل کے ساتھ کوئی سوچنے والا سوچے کہ ایک پاسے مکے کا مقابلہ نہیں ہو رہا تو دوسرے پاسے امریکہ فتح ہو رہا ہے، ایک پاسے مکے کا مقابلہ نہیں ہو رہا اور دوسرے پاسے روس فتح ہو رہا ہے، یہ عقل ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، جن صحابہ نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے اور یہاں خندق کھود رہے تھے، اللہ کی قسم ایک صحابی نے بھی میرے آقا کی اس بات کو غلط نہیں کہا، عقل پہ نہیں سوچا، کہا آقا آپ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا روم بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا، یمن بھی فتح ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے دور میں روم بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا، پوری دنیا پہ اسلام کا جنگل لہرا چکا تھا۔ نبوت کی زبان جو کہتی ہے سو حق کہتی ہے، جو کہتی ہے سو سچ کہتی ہے، عقل مانے نہ مانے لیکن نبوت کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلتا ہے۔ وہ دیکھ چکے تھے، وہ دیکھ چکے تھے۔ اسی خندق کے موقع پر جابر جب آئے تھے رضی اللہ عنہ، حضور آپ کے پیٹ پر پتھر باندھے، آواز کے اندر کمزوری، کمر آپ کی جھک رہی ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوا گیا، تھوڑا سا سالن اور تھوڑا سا آٹا ہے، آپ اور 2-3 صرف افراد آ جائیں، آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا 1400 صحابہ، جابر کے گھر میں تمہاری دعوت ہے۔ حضور میں نے تو صرف آپ کو کہا ہے اور آپ نے سب سے کہہ دیا، اب میری عزت کا بھی مسئلہ ہے۔ دوڑے ہوئے گھر گئے، گھر والی کو بتایا، کام تو خراب ہو گیا، اب تو کیا کریں؟ کہا تو نے حضور سے کیا کہا؟ کہا میں نے تو ان کے کام میں کہا کہ آپ اور 2-3 افراد کی دعوت ہے۔ تو پھر حضور نے سب سے کہہ دیا، تو حضور نے کہا ہے نا، تو تم کیوں پریشان ہو؟ حضور جانے تو وہ جانے، ہم نے تو نہیں بلایا، جو بلا رہا ہے وہ کھلا دے گا۔ میں جابر بات سن، میرے آنے سے پہلے ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا اور میرے آنے سے پہلے روٹیاں پکانی شروع نہ کرنا۔ میرے حضور گئے، لعاب نکالا، ہنڈیا میں ڈالا، لعاب نکالا اور اس آٹے میں ڈالا، کہا پکانی شروع کرو۔ تصور کرو 1400 صحابہ بھوک کے مارے ہوئے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے محنت مشقت کر رہے ہیں اور تازہ روٹیاں اور تازہ سالن پکتا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم 1400 افراد نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا۔ اور وہ صحابی جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یوں لگ رہا تھا ایک لقمے کا آٹا بھی کم نہیں ہوا اور ایک بوٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا، شاید پہلے سے بڑا یا اس کے برابر رکھا اور 1400 کھا کے چلے گئے۔ ان صحابہ نے حضور کے یہ معجزات چونکہ دیکھے تھے، وہ مانتے تھے یہ جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے نہیں بھی دیکھے تو ہم مانتے ہیں میرے نبی جو کہتے ہیں سو حق کہتے ہیں، جو کہتے ہیں سو سچ کہتے ہیں۔ میرے آقا کی بات کو دنیا کے پیمانوں پہ نہیں پرکھنا،
میرے آقا کی بات کو اپنے ایمان کی بنیاد پہ ماننا ہے. اگر ایمان ہے تو ماننا پڑے گا, ایمان نہیں تو نہیں ماننا پڑے گا. اپنے ایمان کو مضبوط کریں, دنیا کی باتوں میں مت آئیں. عقل, لاجک, سائنس, یہ سب باتیں فضول ہیں. پیغمبر کو جب ہم نے نبی مانا, سچا مانا, پھر وہ جو کہیں گے سو حق کہیں گے, جو کہیں گے سو سچ کہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان صحابہ جیسا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سوال ہے کہ کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتی ہے, اس کو پکڑ کر پڑھ سکتی ہے؟ قرآن مجید پڑھ سکتی ہے, لیکن ہاتھ لگانے سے گریز کرنا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ وہ ایام مخصوصہ میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے, لیکن قرآن پڑھ سکتی ہے. جو لوگ اب مر جاتے ہیں, کیا وہ قیامت سے پہلے مل سکتے ہیں اپنوں سے؟ جی ہاں, روحیں نیک ایک جگہ پہ جمع ہو رہی ہیں اور بد روحیں ایک جگہ پہ جمع ہو رہی ہیں. نیک روح جب جاتی ہے تو دوسری نیک روحیں ملتی ہیں اور وہ پوچھتے ہیں پچھلوں کا کیا حال ہے. وہ بتاتے ہیں تیرا بچہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, تیرا بیٹا اچھا کام نہیں کر رہا. اور پھر بعض کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا کیا حال ہے, کہتے ہیں وہ تو آ گیا تھا, پہنچا نہیں. کہتے ہیں نہیں. پھر وہ افسوس کرتے ہیں, لگتا ہے کہ وہ دوسری طرف چلا گیا ہے. تو یہ ملاقات ہوتی ہے. کیا وضو کے دوران بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ وضو سے پہلے پڑھنی چاہیے, لیکن اگر بھول گئے ہیں تو بعد میں یا درمیان میں پڑھی جا سکتی ہے, آخر میں پڑھی جا سکتی ہے. اللہ کے قریب سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کام مختلف ہیں. کلمہ پڑھنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہ ہیں جس پہ بندہ مسلسل عمل کا پیرا ہو, چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. تہجد پڑھ رہے ہیں چاہے 2 رکعت ہو لیکن مسلسل ہو. صدقہ کر رہے ہیں چاہے تھوڑا ہی ہو, 50 روپے, 10 روپے, 100 روپے, لیکن روزانہ ہو. جو اعمال تسلسل سے ہوتے ہیں اگرچہ تھوڑے ہی ہو, وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے اسلام قبول کیا تھا؟ نہیں بھائی, یہ تو قرآن میں ہے. تبت یدا ابی لہب و تب. ابی لہب وہ ابو لہب ہی ہیں. جمعے والے دن اگر مسلمان بھائی سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھیں تو کیا اس کو پوری سورت کا ثواب ملے گا؟ نہیں بھائی, اتنا پیکج نہیں ہے. جو پڑھیں گے اسی کا ثواب ملے گا. ہاں, پہلی 10 آخری 10 پڑھنے سے انسان دجال سے فتنے سے محفوظ ہوتا ہے. ساری پڑھنے سے نور ملتا ہے, ساری پڑھنی چاہیے. کیا ہم ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, مسجد میں آ سکتے ہیں, قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ مسجد میں نہیں آ سکتے. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے. ہاں, اگر کوئی مخصوص جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی وہاں آ سکتے ہیں. جیسے مسجد کے اندر ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے وضو کے لیے, وہاں بلغم, ناک وغیرہ نکال سکتے ہیں, عام جگہ پہ نہیں. اسی طرح مسجد میں بسا اوقات مخصوص جگہ ہوتی ہے واش روم, وہاں نماز نہیں ہے, وہاں انسان قضاء حاجت ہے. اسی طرح اگر جگہ مخصوص کر دی جائے جہاں اعتکاف نہیں ہو, جہاں نماز نہیں ہو, لیکن صرف پڑھائی کی جگہ ہو تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر عام جیسے یہ ہمارا حال ہے, یہ سامنے صحن ہے, یہاں ناپاکی کی حالت میں نہ کوئی مرد آ سکتا ہے اور نہ کوئی عورت. دونوں ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے. ہاں, قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ لگانے سے گریز کرنا چاہیے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد کیا کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاقوں کا اقرار دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ایسا کیا. اغاثۃ اللہفان امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے. وہ بعد میں اپنے اس فتوے سے نادام ہوا کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ اصل بات وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ اگر اکٹھی 3 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ ایک شمار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.